جب سارے ہی مخالفت پر اتر کر آپ کے راستے میں تکلیف دینے کو کھڑے تھے، یہ اکیلا راستے میں راہ دینے کو کھڑا تھا اور آ کر کہنے لگا کیا تم اسے برا کہو گے؟ اتقولون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتے ہیں میرا رب ایک ہے، اسے کچھ کہہ رہے ہو؟ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میں تمہیں نہیں مارنے دوں گا، انہیں چھوڑ دیا، انہیں زخمی کر دیا، بے ہوش ہو گئے، گھر لے جایا گیا۔ ہاں مسلمانوں، آج دنیا بھر میں سب جانے دینے کو تیار ہے، مگر سب سے پہلے جس نے میدان میں اتر کر حضور کی عزت پہ اپنے وجود پہ زخم کھا کر زخموں سے چور چور ہوا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جی ہاں، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ جب ابو بکر گئے تھے اور حضور کو چھڑوایا تھا مار کھاتے ہوئے، تم میرے محبوب کو اس لیے مار رہے ہو، یہ کہتے ہیں میرا رب ہے کہ چھوڑو سے، جب چھڑوایا تھا پھر انہیں مارا تھا، انہیں تو نہیں پتا نا میرا محبوب اب زخموں میں ہے، کہاں ہے، کس حالت میں؟ یہ جیسے ہی ہوش میں آتے ان کی زبان پہ کوئی نام نہیں آتا، وہی نام آتا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مومن اور مسلمان بنتے ہیں۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، جب سب لوگ ناراض ہو کے چلے گئے تو ماں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا حضور کو دیکھوں گا۔ توجہ کرنا، حضور کو بلوایا نہیں، زخمی حالت سے ماں سے کہا کندھا قریب کرو، چل نہیں سکتا، تمہارے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھوں گا، اپنے پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے میں محمد کریم کے قدموں میں جاؤں گا، میں حضور کا دیدار کروں گا، میری نظروں میں وہ چہرہ گھوم رہے، لوگوں یہ کون سا چہرہ ہے جسے والضحیٰ کہا تھا، واللیل کہا تھا، الم نشرح لک صدرک کہا تھا، جس کی عظمت کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا تھا، اس پر آج پتھر برس رہے تھے، اس کے رستے رک رہے تھے، اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اس کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا، قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، لوگ گالیاں دے رہے تھے، اعوذ باللہ پاگل کہہ رہے تھے، شاعر کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے۔ یہ کون دیوانہ تھا، یہ کون مجنون تھا جو اس کے قدموں سے چپک گیا تھا، وجود سے مل گیا تھا، دولت کے بار لگا دیے تھے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ گھر کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ تجارت کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، نہ دوستوں کو دیکھا، مجھے لے جاؤ، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کس کا چہرہ جس کی وجہ سے مار کھائی اس کے قدموں میں جا کر پہنچنا چاہتا ہوں، بتا تیرا کیا حال ہے؟ ساری دنیا ہی مخالفت میں کھڑی ہے، ابو بکر میں سارا جہان میرے ہاتھوں میں ہو، میں تیری جوتی پہ قربان کر دوں، خدا کی قسم سارا جہان تیری جوتی پہ قربان کروں، جب میرے محبوب کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا، ابو بکر تو آیا تھا، ابو بکر تو ہی آیا تھا، ابو بکر تو کھڑا ہوا تھا، ابو بکر سہارا تو بنا تھا، ابو بکر امتی تو بنا تھا، پہلے کلمہ تو نے پڑھا تھا، پہلی دائی تو نے کی تھی، پہلی تصدیق تو نے کی تھی، بنیاد تو ہے، آغاز تو ہے، سنگ بنیاد تو ہے، پہلا مومن تو ہے، پہلا مسلمان تو ہے، پہلا امتی تو ہے، پہلا فرد تو ہے، پہلا شخص تو ہے جو حضور کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گیا، نہیں ہوگا جدا، سب کچھ قربان کر دیا، ہٹا نہیں، ماں تھی، ہاتھ کندھے پر رکھا، ماں کے چل پڑے، پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے دروازے پہ پہنچے، من بالباب کون آ گیا؟ اس شخصی کے زمانے میں اب پھر دروازے پہ کون آ گیا؟ جب لوگ مار رہے تھے آج پھر کون آیا؟ کا کوئی اور نہیں آیا، حبیب صدیق آیا ہے، کوئی اور نہیں آیا، حبیب صدیق آیا ہے۔ دروازہ کھلا، لوگوں کیا منظر ہوگا، اور منظر بھی کیا عجیب ہوگا۔ مدینے جاتے ہو نا، روزے پہ جاتے ہو، جالی چوم لیتے ہو، یوں ہاتھ رکھتے ہو،
پھر ہاتھ کا بوسہ لیتی ہو، لے کر باہر کہتی ہو میں نے جالی پہ ہاتھ لگایا تھا، پھر میں نے بوسہ لیا تھا، لوگ تمہارا بوسہ لیتے، تمہارا یہ ہاتھ جالی پہ لگا تھا، اور اس کا بوسہ لے لے، کہاں لگا تھا؟ حضور کے روزے کی جالی پہ لگا تھا، دروازے پہ ابو بکر کھڑا ہے، اندر حضور ہے، اندر کو چلے، یہ چل نہیں سکتے، زخموں سے نڈھال ہے، اندر گئے ہوں گے، کیا منظر ہوگا جب حبیب نے صدیق کو سینے سے لگایا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا جب زخمی پیشانی پہ محمد کریم نے بوسہ دیا ہوگا؟ پوچھا حضور نے کیا حال ہے؟ پوچھا حضور نے کیا حال ہے؟ آقا آپ کو دیکھا تو بہت اچھا حال ہے، آپ کو صحیح دیکھ کر صحت صحیح ہو گئی، آپ کو ٹھیک دیکھ کر